میں نے اپنی ماسی کا دودھ پیا ہے، اب اس ماسی کے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی دودھ تو دونوں نے پیا ہے نا، پھر نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ پیا ہو، ایک دفعہ کی بات نہیں ہوتی، اور جس نے بھی، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 مسے ہوں، یعنی 5 دفعہ چوسے، بعض کہتے ہیں ایک دفعہ چوسنا بھی کافی ہے۔ مولانا جمشید صاحب رائے ونڈ والے کے داماد مولانا اسامہ شوکت کے چچا لیاقت وفات پا گئے ہیں، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ قاری غلام مصطفیٰ بہاولپور والے کے ہاں جا رہے ہیں کسی جلسے پر یا جمعہ پر؟ نہ میں جا رہا ہوں، نہ مجھے اس نے کوئی دعوت دی ہے، ایسے بس اپنے جلسوں کو رونق دینے کے لیے میرا نام لکھ دیتے ہیں۔ رحیم یار خان پاکستان، میرے محمد سعید ایڈوکیٹ، میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عالم بن رہے ہیں، اللہ ان کو عالم بنائے، صالح بنائے اور ہمیشہ دین پہ قائم رکھے۔ میرا نام سارہ ہے، میں UK سے ہوں، رشتہ ازدواج ختم ہو گیا ہے، دعا کریں کہ دوبارہ ان سے رشتہ ہو جائے، اللہ قائم کرے، یا جہاں خیر ہے اللہ وہ قائم کرے۔ عبدالشکور صاحب سابقہ PIA والے ملتان، اور ان کی بیگم، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے اور حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ملک سعید احمد احمان رحیم یار خان والے کی بیٹی کا آپریشن ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ آپریشن کامیاب فرمائے، تو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہے، سن اور بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے، وہ قادر ہے، ورنہ ایسے حالات میں بیماری سے نکلنا بغیر اس کے حکم کے مشکل ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرہ ادا کیا ہے، اس سفر میں میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ گرم مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات نہیں بلکہ حل ہے، یعنی حرم کے حدود سے باہر ہے۔ ایک دن میں ہم کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنی اللہ ہمت دے، لیکن ہر عمرے کے بعد سر منڈوانا پڑے گا۔ میں اپنے ماں باپ اور ساری حضور کی امت کے نام پہ ایک عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ ایک کرو، اب ان کے سب کے لیے دعا کرو۔ اگر صفا اور حرم کے باہر والے حصے میں عورت مرد کی طرف صف میں کھڑی ہو جائے تو بہرحال نماز جو ہے، جو قریب کھڑا ہوگا نا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عورت کو دوران طواف سفید پانی یعنی لیکوریے کا پانی آ جائے، پتہ نہ چلے، نماز ہو جائے گی، طواف بھی ہو جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کرو اور پیمپر وغیرہ استعمال کرو تاکہ کوئی قطرہ نیچے نہ رہے گرے اللہ کے حرم میں۔ تبلیغی میں وقت لگانے کے والے
کے لیے کسی خانقاہ سے جڑنا، وہ تبلیغ والے خود ہی خانقاہی ہیں، ان کے ساتھ جڑ گئے، اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایسے علاقے میں جو مسلم اور غیر مسلم رہتے ہیں، نماز روزے میں پابندی نہ ہو، اس علاقے میں اگر ہم ریسٹورنٹ کھولیں، رمضان اور غیر رمضان میں کام کرنا جائز ہے۔ میں کمزوری کی وجہ سے اوپر کی چھت اتنا مشکل طواف ہے نہیں کر سکتا، تو ایسے احرام باندھ کے نیچے کر لوں، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ قاری لطیف الرحمان کا بھائی قاری حفیظ الرحمان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دبئی سے عمرے کے لیے آتے ہیں، احرام ایئرپورٹ سے باندھا لیکن شلوار پہننا بھول گیا، 7 گھنٹے کے بعد حرم پہنچے تو وضو کے دوران دیکھا اتار دیا، پر دم تو پڑ گئی۔ یہ بھول نہیں جاتے، عمدن کرتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا بے وقوف ہے جس شلوار بھول جائے؟ عمدن کرتے ہیں کہ چلو یار جب اترے گئے نا ایئرپورٹ سے پھر اسے نکال لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ یا شفیع المذنبین خذ بیدی، یہ کہاں لکھا ہے؟ پہلے وہ کتاب مجھے دو۔ اگر لکھا بھی ہو تو عقیدے کے مسئلے میں تو قرآن حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بزرگ کی نہیں۔ صفا مروہ میں جو دوڑی تھیں وہ تو بھی ام اسماعیل کی والدہ تھیں۔ مرد کیوں دوڑتے ہیں؟ اس سنت کو جاری رکھنے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ قیامت تک سب دوڑتے رہیں گے۔ اگر عورتوں کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، اگر غسل نہیں کیا ویسے نیت کرے ہو جائے گا۔ اگر احرام کی حالت میں نماز کا وضو کر رہے ہیں تو سر پہ مسح کے لیے کپڑا اتارنا پڑے گا، اس کے نیچے مسح کریں گے، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوتا، کوئی پٹی تو نہیں بندھی ہوئی نا، وہ تو احرام کی چادر بنائی ہوئی ہے آپ نے۔ غیر مسلم عورت سے شادی کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، تو اس میں حکمت ہے کہ جب وہ تمہارے گھر میں آئے گی تم سے پیار ہوگا تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھول دیا، اب ہم نے مدینہ جانا ہے، باہر دم پڑ گئی۔ یہ نہیں ہے کھیل کہ باندھ لو کھول دو۔ میرا نام ڈاکٹر پتہ نہیں کیا ہے، میاں کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور 3 بچے ہیں، خرچہ بھی نہیں دیتا، میں اہل حدیث ہوں اور وہ بریلوی ہے، اسی لیے تو جھگڑا ہے نا۔ اگر پہلے سوچ سمجھ کے کرتی اس کا لازم ہے کہ خرچہ ادا کرے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ محمد وسیم۔ ہوٹل میں نماز ادا کرنا اور حرم میں بغیر جماعت نماز ادا کرنا ایک جیسا نہیں، ہوٹل کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی جب اتنا حرم وسیع ہے کہ کوئی ایسا ہوٹل ہے کہ باہر نکلو تو حرم کی صفیں ہوتی ہیں۔ پاکستان سے آتے ہوئے میں نے عمرہ کر لیا، مدینہ طیبہ سے واپسی پر مجھے بخار تھا۔ اگر آپ واقعی بیمار تھے تو کوئی دم نہیں، اگر بیمار نہیں تھے تو دم بھی ہے اور عمرہ بھی کرو۔ روز بروز کسی نہ کسی بات پر بیوی لڑتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ میں نے عمرہ کیا،
احرام کھولنے کے بعد حلق کیا کوئی حرج نہیں، ہر عمرے کے بعد حلق ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ احرام کا اگر عمرے کا ارادہ ہے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں۔ اگر کوئی آدمی طائف جائے زیارات کے لیے، واپسی پر عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے، نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کل ہم مدینے سے آئے ہیں، بیوی کو حیض ہو گیا، واپسی پاکستان 4 دن بعد ہے، 4 بیٹیاں ساتھ ہیں، نہیں رہ سکتے، دم دینا پڑے گا۔ میرا نام میر حسن ہے۔ میرے دوست اکثر اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ 10 محرم کو شادی کرنا جائز ہے۔ بالکل جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ وہ اللہ کے بندے محرم میں کربلا میں حضرت علی اکبر کی شادی کی امام حسین نے، ان کے لیے جائز ہے، تمہارے لیے کیوں جائز نہیں؟ اللہ شفا دے۔ میرا بھتیجا عثمان افضل، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اولاد دے، اللہ اولاد دے، اور جتنے لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد دے۔ میرا چھوٹا لڑکا سست ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میری لڑکی کو بھی دل کی تکلیف، اللہ شفا دے۔ میرے ایک مفتی محمد صادق کی شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے ایک عزیز کا نام فراز ہے، کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری بہن کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پریشانی حل کرے۔ میرا داماد پتہ نہیں کیا ہے، احمد میر کشمیر سے، پچھلے 5 سال سے گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اور میری بہن کے لیے اللہ لڑکا عطا کرے، آمین۔ میری بہن کے لیے دعا فرمائیں، لڑکے کے لیے اللہ اس کو لڑکا عطا فرمائے۔ سکینہ اختر اولاد کے لیے سب کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ محمد یار کی پوری نسل بیت اللہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، میری والدہ کو بھی اللہ صحت دے۔ دعا کریں جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ لڑکے کو دمے کی بیماری ہے اور اپنے پوتے کو آنکھوں کی روشنی کی کمی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی ہے، چھوٹی ہے، دمے کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، گردن اور نس کی بیماری کا شکار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے پوتے کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے اور منہ سے بھی لعاب نکلتا رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی نے کراچی سے لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔
پاکستان سے ہوں، میرے بیٹے عثمان، اس کو مہینے کے آخری دنوں میں جھٹکے لگتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے پوتے اور پوتی پڑھائی سے بھاگتے ہیں، اللہ ان کو اصلاح کرے، اللہ ہدایت دے۔ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، چلا نہیں جاتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حافظ طیب حسین والد حاجی صفدر حسین جنگ سے، اللہ ان کی آرزو پوری فرمائے۔ مقبوضہ کشمیر جامعہ عثمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم ہوا، اللہ کامیاب کرے۔ اگر کوئی ایک وقت نماز مجبور ہوٹل میں پڑھنی پڑے تو پھر قصر ہی پڑھیں گے آپ۔ ثناء اللہ صالح اسلام آباد سے دراسات دینیہ کے لیے کون سی جگہ کا مشورہ دیں گے؟ میرے خیال میں اسلام آباد میں بھی اچھے ادارے ہیں، ورنہ کراچی میں بھی ہیں، جامعۃ الرشید ہے، اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم ہے۔ حل کرتے وقت ہاتھ کو خوشبو اور صابن لگ گیا، 5-10 ریال خیرات کر دو۔ کسی چیز میں یا مکان میں برکت کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امیر گل نام ہے، اللہ پاک اس کو بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طواف ایک کے لیے۔ میرے کاروبار میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، استغفار زیادہ پڑھا کروں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا نام محمد ظفر بستوئی ہے، میں گبانی سے ہوں، اللہ کریم میری اولاد ان کو عمرہ نصیب کرے۔ ڈاکٹر رانا محمد ارشد صاحب جس تکلیف میں، اللہ ان کو شفا دے۔ میرا نام عرفان الحق ہے، میں گمانی سے ہوں، میرے دوست احسن اصغر جو بہاولپور سے ہیں، میں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پرویز اختر کو اور دوست طارق سب کو صحت عطا فرمائے۔ پاکستان سے وسیم اختر، نعیم اختر کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ حافظ ثاقب لاہور سے ہوں، اللہ قرآن کی یاد کرنا آسان فرمائے۔ میرے نواسہ عبد القدوس کو جنات کی شکایت ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ جو فوت ہو گئے مغفرت فرمائے، جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پوتی بول نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہانیہ نثار کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی کے بھائی محمد زبیر کی طبیعت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام اکرام اللہ ساقی ہے، میری پہلی بیوی وفات پا گئی ہے، دوسری نے ایک بیوی اللہ عطا فرمائے۔ میرا نام محمد زکریہ ہے، میں عمرے پہ آیا ہوں، میرے گھر میں پریشانی اللہ دور کرے۔ محمد فاروق، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ میری بہن کی بینائی کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ سے واپسی پر احرام کی حالت میں 2 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حیض کی حالت میں احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، 4 دن باقی جانا ہے، حیض کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتی، اگر کرنا پڑے بس دم دینی ہوگی۔ اگر
آدمی احرام باندھا ہے اس کے بدن سے خون جاری ہے تو دھو ڈالے اور وضو کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم ارزقنی صحۃ فی الجسد وصلاحا فی الولد ورزقا فی البلد من غیر کد ولا نکد وغنی عن کل احد. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الفلسطینیین والکشمیریین. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.